باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے ھذا وإن للطاغین ھذا وإن للطاغین لشر مآب 55 ھذا وإن للطاغین لشر مآب جہنم یصلونها فبئس المہاد ھذا فلیذوقوہ حمیم وغساق وآخر من شکلہ ازواج ھذا فوج مقتحم معکم لا مرحبا بہم انہم صالوا النار قالوا بل انتم لا مرحبا بكم انتم قدمتموه لنا فبئس القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار ان ذلك لحق تخاصم اہل النار صدق اللہ العظیم۔ سورہ صاد کی یہ آیات میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی 55 سے لے کر 64 تک جی۔ ان سے پہلی آیات مبارکہ میں آل جنت کی نعمتوں کا ذکر تھا کہ ان کو سدا بہار نعمتیں حاصل ہوں گی جنت میں جو کبھی بھی ختم نہ ہوں گی، ما لہ من نفاد۔ اب یہاں سے جہنمیوں کے عذاب کا ذکر ہے اور کس طرح ان کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا۔ فرماتے ھذا، یہ بات تو سن چکے، یعنی جنتیوں کی جزائے خیر تو آپ سن چکے، اب لوگ دوسری پارٹی کے دوسرے لوگوں کے جو جزا ہے، سزا ہے، اس کو بھی سنو۔ اور وہ یہ کہ وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآب، سرکش اللہ کے قانون کو توڑنے والے اور متکبر اور مغرور لوگ، ان کے لیے کیا ہے؟ لَشَرَّ مَآب، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جب یہ اس دنیا کی زندگی گزار کر اگلے جہان میں جائیں گے تو بدترین ٹھکانہ ان کا ہوگا۔ وہ بدترین ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم، اس کا نام ہے جہنم۔ یصلونہا، وہ اپنے اعمال اور کرتوتوں کے بل بوتے پہ اس میں داخل ہوں گے۔ فبئس المہاد، وہ بہت برا بچھونا ہے جس پہ بیٹھیں گے یا لیٹیں گے۔ کہاں بیٹھنا لیٹنا نصیب ہوگا، لیکن بار مہاد مہد سے ہے، اور مہد کہتے ہیں نیچے بچھائی جانے والی چیز کو، جو بھی ہو، گدا ہو، کارپٹ ہو، کوئی چیز بھی ہو۔ تو ان کے یعنی رہائش بود و باش کے لیے بدترین جگہ ہوگی۔ ھذا، یعنی یہ تو تم سن چکے، آگے اور بھی سنیے۔ فَلْيَذُوقُوا حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ، جہنم میں جانے کے بعد ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو اس کا مزہ، گرم اور کھولتے ہوئے پانی کی شکل میں، وغساق، اور پیپ کی شکل میں، بہتی ہوئی پیپ۔ تو یعنی ان کو پیاس لگنے پر جو چیز پینے کے لیے پیش کی جائے گی، ایک تو حمیم، کھولتا ہوا گرم پانی، جس کے بارے میں سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، کہ ان کو پلایا جائے گا گرم کھولتا ہوا پانی جس کے چند قطرے اندر جائیں گے تو اندر کا پورا نظام نکل کے باہر پھینک دے گا۔ ان کی آنتیں کاٹ کر وہ پانی باہر پھینک دے گا۔ پہلے تو اندر جائے گا کہاں؟ اگر کچھ قطرے گئے تو اندر کا پورا سسٹم نکال کے باہر پھینک دیں گے۔ تو یہ ہوگا پینے کے لیے، یہاں کھانے کا ذکر نہیں، وہ پیچھے گزر چکا ہے، وہ زقوم ہوگا۔
یا دوری ہوگا، اور دوسری چیز جو ان کو پانی ملے گی پینے کے لیے وہ غساق ہوگا۔ غساق انہی جہنمیوں کے جلنے سے جو ان کے جسم سے پیپ نکلے گی اور وہ پیپ بہے گی تو وہ جہنم کے ایک سائیڈ میں ایک حوض میں اس کو بھی جمع کیا جائے گا تو وہ بھی ان کو پینے کے لیے پیش کی جائے گی۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جہنم کی غساق کا اگر ایک ڈول، وہ جو پانی بھرتا نا کنویں سے، ایک ڈول اگر اس دنیا میں ڈال دیا جائے تو پوری کائنات اس کی بدبو سے، اس کی سڑان سے، اس کے تعفن سے ختم ہو جائے، کوئی زمین میں کوئی چیز پیدا ہی نہ ہو، کوئی انسان زندہ نہ رہ سکے۔ ایک ڈول ڈال دو تو اس قدر شدید ترین یعنی وہ بدبودار ہوگی۔ لیکن بعض ائمہ تفسیر نے غساق کا معنی کیا ہے سخت ٹھنڈا پانی، تو یہ لفظ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، پیپ کے معنی میں بھی اور سخت ٹھنڈے، یخ بستہ۔ تو یہ ایک طرف ان کو سخت گرم کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا اور دوسری طرف انتہائی ٹھنڈا پانی۔ آپ جانتے ہیں کہ نہ تو آدمی انتہائی گرم پی سکتا ہے اور نہ انتہائی ٹھنڈا پی سکتا ہے۔ اسی کو دوسری آیت میں زمہریر کہا ہے، زمہریر بھی کہتے ہیں انتہائی ٹھنڈے کو، اور جہنم میں ایک حصہ ہوگا زمہریر، جیسا کہ یہ ہے کہ جہنم میں آگ ہوگی، انتہائی گرم حصہ ہوگا، ایک انتہائی ٹھنڈا حصہ بھی ہوگا۔ تو کچھ لوگوں کو اس ٹھنڈے حصے میں سزا دی جائے گی اور یہی انتہائی ٹھنڈا پانی ان کو دیا جائے گا۔ تو یہ دو متضاد چیزیں، دونوں ناقابل برداشت، دونوں ناقابل برداشت۔ وَآخَرُ مِنْ شَكْلِهِ أَزْوَاجٌ، اور اسی قسم کے اور کئی قسم کے عذاب بھی ہوں گے، یعنی یہ حمیم اور غساق تو ہم کو بتایا، اس قسم کے اور بھی کئی قسم کے عذاب ان کو دیے جائیں گے، جن میں سانپ بچھو بھی ہوں گے جی، اور جن میں پہاڑوں پر چڑھا کے نیچے گرانا بھی ہوگا، اور جیسے کہ طبقہ زمہریر بھی ہوگا، تو کئی قسم کے عذاب ہوں گے، جیسے اعمال ایسے۔ تو دراصل انسان کے جیسے اعمال دنیا میں ہوں گے ایسی ہی اس کو سزا ملے گی۔ یہی برے اعمال سانپ اور بچھو، اور یہی برے اعمال ٹھنڈا اور گرم پانی، یہی اعمال کھانے کے لیے ضری جی اور زقوم، اور یہی انسان کے اعمال جو ہیں آگ کی شکل میں۔ تو یہ شکلیں سب کی سب جو ہوں گی اعمال کی ہوں گی، آج ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن کل کو یہی شکلیں عذاب کی ہوں گی۔ ھذا فوج مقتحم معکم، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ جہنم میں جانے والے دو گروپوں یا پارٹیوں کا ذکر کرتے ہیں۔ جس طرح دنیا میں دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تابع ایک متبوع، ایک وہ جو لیڈرشپ ہوتی ہے، ایک جو اس کے فالوور ہوتے ہیں۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی کسی کو فالو کرتا ہے، کوئی نہ کوئی لیڈر ہوتا ہے، اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ جہنم میں جانے والے بھی دو طبقے ہوں گے، ایک وہ جنہوں نے دوسروں کو گمراہ کیا، اپنے پیچھے لگایا، رائے راست سے ہٹایا، ایک وہ جو ان کے پیچھے لگے، صحیح رستہ چھوڑا، ان غلط کاروں کے پیچھے لگے، ان کے نعرے لگائے۔ اب فرمایا کہ یہ لوگ جب جہنم، یہ برے لوگ، کافر لوگ، ظالم لوگ جب جہنم میں جائیں گے تو یہ بھی اسی طرح گروپ کی شکل میں جائیں گے۔ پہلے جائیں گے متبوع لیڈروں کا گروپ لے جا کر کنارے پہ کھڑا کر دیا جائے گا، اس کے پیچھے ان کی پارٹی کے لوگ فالوور جو ہیں وہ جائیں گے، اور ان کی آپس میں جو گفتگو ہوگی اور ایک دوسرے پہ جو لعن طعن کریں گے، الزام تراشی کریں گے، اللہ نے قرآن حکیم میں جا بجا ان کو ذکر کیا ہے، سورہ اعراف میں بھی، سورہ صافات میں بھی، اور یہاں پر سورہ صاد میں بھی۔ فرمایا ھذا فوج مقتحم معکم،
یہ ایک گروپ، یہ ایک پارٹی مقتحم معکم، یہ بھی تمہارے ساتھ جہنم میں گھسنے والی ہے، جہنم میں داخل ہونے والی ہے۔ لا مرحبا بہم، ان کو خوش آمدید مت کہو، ان کو ویلکم مت کہو، ان کو جی ٹھیک ہے نا، یہ یعنی یہاں آنا ان کا اچھا نہیں ہے، ان کو خوش آمدید مت کہو۔ ان کس لیے کہ انہم صال النار، یہ کون سی بھلی جگہ میں آ رہے ہیں، یہ تو آگ میں داخل ہونے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس میں کون سی ویلکم ہے جی۔ اچھا، اب جب پہلے تو موجود ہوں گے نا لیڈر، وہ جو فالوور آئیں گے تو ان کو کہیں گے کہ بھائی ان آنے والوں کو ویلکم مت کہو، لا مرحبا بہم، ان کو مرحبا خوش آمدید مت کہو، اس لیے کہ یہ کون سی اچھی جگہ میں آ رہے ہیں، جہنم میں جانے کے لیے تو آ رہے ہیں۔ قالوا بل انتم لا مرحبا بکم، تو آنے والے جو ہوں گے نا وہ کہیں گے تمہیں خوش آمدید نہ ہو، تم کون سی اچھی جگہ میں جاؤ گے، تم ہمیں کہتے ہو کہ ان کو خوش آمدید مت کہو، بلکہ تمہیں بھی خوش آمدید نہ ہو، اس لیے کہ تم نے بھی تو یہیں جانا ہے، تم کیوں کہتے ہو کہ ان کو خوش آمدید نہ کہو، تمہارے لیے بھی خوش آمدید نہیں ہے۔ انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار، تم ہی وہ لوگ ہو جو ہمارے لیے یہ جگہ تیار کی ہے، تم ہی ہمیں یہاں آنے کے لیے دعوت دیتے تھے، تم ہم سے ایسے کام کراتے تھے جس کا رزلٹ اور نتیجہ آج یہ ہے کہ ہم یہاں آ رہے ہیں، تم نے ہمیں راہ راست سے بہکایا، گمراہ کیا، اور یہ رستہ تمہیں خوبصورت کر کے مزین کر کے ہمیں دکھایا، تم کون سے بھلے لوگ ہو جی۔ انتم قدمتموہ لنا فبئس القرار، یہ بہت بری ٹھہرنے کی جگہ ہے جہاں اب ٹھہرایا جائے گا تم کو اور ہم کو۔ پھر اس کے بعد یہ جو یہی متبوع لوگ، متبوع نہیں بلکہ تابع لوگ، فالور جو ہے نا، یہ اللہ سے دعا کریں گے، کہیں گے آ تو ہم گئے ہیں، سزا تو ہم نے بھگتنی ہے ہی ہے، لیکن کہیں گے ربنا من قدم لنا ھذا، اے اللہ جس نے یہ جگہ پہلے ہمارے لیے تیار کرائی ہے اور ہمیں یہاں آنے کے لیے انہوں نے دعوت دی، تو آنا تو ہم بھی اپنے کرتوتوں سے آئے ہیں، جانا ہے تو ہم نے بھی ہے، لیکن فزدوا عذابا ضعفا فی النار، ان کو تو کم از کم ڈبل سزا دیجئے آگ میں، کہ خود بھی گمراہ تھے، ہمیں بھی گمراہ کیا، تو کم از کم ان کو تو ڈبل سزا دیجئے، سزا تو ہم بھی پائیں گے۔ تو یہ یہاں تو اتنا ہے، لیکن سورہ اعراف میں ہے کہ وہاں فرمائیں گے لِكُلٍّ ضِعْفٌ، سب کو ڈبل ملے گا۔ تمہیں عقل، تمہیں شعور نہیں دیا تھا، تم کیوں ان کے پیچھے لگے تھے؟ وہ بھی کہیں گے کہ تم ہمارے لیے ڈبل سزا کی بات کیوں کرتے ہو؟ ہم نے کوئی فوج لگائی تھی تمہارے پیچھے، کوئی پولیس لگائی تھی تمہارے پیچھے کہ آؤ؟ ہم نے تو ایک نعرہ لگایا تھا سرسبز و شاداب، دھوکے کا، اور تم خود آئے۔ کیا تمہیں عقل اور شعور نہیں تھی کہ ہم کس طرف تمہیں بلا رہے ہیں؟ تو اللہ نے تمہیں بھی عقل و شعور عطا کی، تم خود آئے ہمارے پیچھے، ہم نے کوئی زبردستی تو تمہیں نہیں لایا تھا۔ تو اس لیے یہ مت کہو کہ ہمیں ڈبل سزا ملے، سب کو ملے گی، سب کو ملے گی۔ یہ آپس میں تکرار ہوگا تابع و متبوع کا، جی لیڈروں کا، ان کے فالو کرنے والوں کا آپس میں ہوتا رہے گا، لیکن اس کا کوئی رزلٹ اور نتیجہ نہیں نکلے گا، سب کو سزا ملے گی، اس لیے کہ اللہ نے عقل اور شعور تو ہر انسان کو دی ہے، اور بھلے برے میں تمیز تو ہر آدمی کر سکتا ہے، تو پھر تم کیوں آنکھیں بند کر کے ان غلط کار لوگوں کے پیچھے چلے تھے، ان کے نعرے لگاتے تھے؟ کیا تمہیں راہ راست کی طرف بلانے والا کوئی نہیں تھا؟ ان کی تم نہیں سنتے تھے؟ تو تم نے خود غلطی کی، خود اندھے بنے رہے، اس لیے فرمایا کہ اب یہ نہ کہو کہ ان کو ڈبل سزا ملے اور تمہیں سنگل ملے، سب کے لیے سب۔
آپس کی یہ گفتگو کرنے کے بعد اچانک ان کو خیال آئے گا یہ تو ہم آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، وہ لوگ جن کا ہم دنیا میں مذاق اڑاتے تھے، سیدھے سادے خدا کے بندے، نمازیں پڑھنے والے، روزے رکھنے والے، دیندار لوگ جن کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے، یار وہ نظر نہیں آتے، وہ کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں؟ تو اچانک آپس کی تو میں کے بعد ادھر خیال آئے گا کہ چلو ہم تو آمنا سامنا ہے بات، کچھ لوگ وہ بھی تو تھے نا کہ جن کو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں تھے بلکہ الٹا ان کا مذاق اڑاتے تھے، تو وہ کہاں ہیں؟ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُم مِّنَ الْأَشْرَارِ، پھر آپس میں کہیں گے کیا ہوا ہمیں کہ ہم ان مردوں کو نہیں دیکھ پاتے جن کو ہم شریر کہتے تھے، جن کو ہم شریر لوگوں میں شمار کرتے تھے کہ یہ شریر ہے، شریر، شریفوں کو شریر، یعنی جن شریف بندوں کو ہم شریر کہتے تھے وہ نظر نہیں آتے، کیا بات ہے؟ اتخذناہم سخریا، ہم نے تو ان کو مذاق بنایا تھا، ہم تو ان کا مذاق اڑاتے تھے، جو لو جی یہ مسجد جا رہے ہیں، یہ بے وقوف لوگ ہیں، یہ کام میں لگاتے پیسہ کما لیتے ہیں، دیکھو جی وہاں وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ فلاں جگہ جا رہے ہیں وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ تبلیغ میں جا رہے ہیں وقت ضائع کر رہے ہیں، یہ کام میں لگاتے تو کتنا بزنس ہوتا ہے، ان کا کاروبار ہوتا ہے، تو ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، مستقبل کی ان کو کوئی خبر نہیں ہے، یہ بھلے برے کو نفع نقصان کو نہیں سمجھتے، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو ام زاغت عنہم الابصار، یا تو وہ یہاں ہیں نہیں یا ہماری نظریں چوک گئی ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتے، ہیں کسی کونے کتھرے میں پر ہمیں نظر نہیں آتے، تو پتہ نہیں وہ کہاں گئے۔ یہ آپس کی باتیں کرنے کے بعد پھر ان کے بارے میں کہیں گے تو تمہیں کیا نظر آئے گا، وہ تو اللہ نے رحمت کے مقام میں پہنچائے ہوئے ہیں، وہ تمہیں یہاں کہاں نظر آئیں گے؟ لیکن وہ یہی سمجھیں گے کہ رحمت کا مقام کوئی نہیں ہے، سب نے ادھر ہی آنا ہے، کیا بات ہے وہ نہیں نظر آتے، ہم سارے نظر آتے ہیں۔ حق تعالیٰ شان فرماتے کہ ان ذالک لحق تخاصم اہل النار، جہنمیوں کا آپس میں جھگڑنا، لان تان کرنا، ایک دوسرے پہ الزام لگانا، یہ بالکل برحق بات ہے، ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا، یہ حق بات ہے، اور جہنم میں داخل ہونے سے پہلے کنارے پہ یہ آپس میں اس طریقے سے بات کریں گے۔ اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ بڑے میاں جو ہیں شیطان، آخر میں وہ بھی تو لیکچر دیں گے نا، یہ تو لیڈرشپ کی باتیں ہوں گی ایک دوسرے پہ، تو ابلیس کہے گا یا اللہ یہ مجھ پہ بھی یہ لان تان کرتے ہیں کہ میں نے ان کو گمراہ کیا، میں نے، تو ذرا مجھے بھی موقع دیں کہ میں ان کو تھوڑا سا سمجھاؤں کہ مجھ کو کیوں لان تان کرتے ہو۔ تو سورہ ابراہیم میں ہے وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو چکے گا دوزخیوں کا بھی جنتیوں کا بھی، تو اس وقت شیطان دوزخیوں کو لیکچر دینے کے لیے آئے گا، اجازت لے کر آئے گا، اللہ کہیں گے کہ جاؤ تم بھی اپنی صفائی پیش کر دو، تو وہ آ کر کیا کہے کہ ان اللہ وعدکم وعد الحق، لوگو تم دنیاوی میں مجھے کوستے رہے اور چلتے بھی میرے پیچھے رہے، برا بھی مجھے کہتے رہے، کام بھی وہی کیے جو میں نے بتائے، لیکن دیکھو اللہ نے تم سے جو جنت کا وعدہ کیا تھا، قیامت کا وعدہ کیا تھا، مرنے کے بعد زندگی کا، بالکل سچا وعدہ تھا۔ میں نے کہا تھا کچھ نہیں، کوئی مرا ہوا آیا بھی ہے، ڈرتے کیوں ہو، یہی زندگی ہے، اس کو خوب اور خوب سے خوب تر بناؤ، آگے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب۔ میں نے یہ پٹی پڑھائی تھی، اللہ کے نبیوں نے یہ بتایا تھا کہ نہیں یہ زندگی عارضی ہے، موت ہے، موت کے بعد پھر حیات ہے، پھر جنت دوزخ ہے۔ تو اللہ نے جو تم سے وعدہ کیا تھا نا نبیوں کے ذریعے، وہ بالکل سچا تھا۔ دیکھا نا موت کے بعد زندہ ہوئے کہ نہیں، حساب کتاب ہوا کہ نہیں، اب جنت دوزخ ہے یا نہیں۔
وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے جو تمہیں سبز باغ دکھائے تھے اور تم سے وعدے کیے تھے سب جھوٹے تھے، سب غلط تھے جی۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نے صرف وعدہ کیا تھا تو دل میں خیال ہی ڈالا تھا نا، کوئی سامنے آ کے لیکچر تو نہیں دیا تھا نا، کوئی میرے پاس فوج تو نہیں تھی نا کہ تمہیں مجبور کیا، فورس کیا ہو تم پر کہ ایسا کرو۔ تو اللہ نے سچا وعدہ کیا تھا، میں نے جو کیا تھا سب خلاف غلط۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، اب مجھ پہ بلیم نہ ڈالو، اپنے آپ پہ کرو۔ تمہیں خدا نے عقل دیا، شعور دیا، کتاب دی، نبی آئے، اہل علم آئے جی، کھلے عام تمہیں سمجھاتے رہے۔ میری تو نہ کوئی فوج آئی، نہ میں خود آیا، اور نہ میں نے کوئی سامنے تمہیں کوئی لفظ کہا۔ زیادہ سے زیادہ میں نے دل میں خیال پیدا کیا، وسوسہ پیدا کیا۔ تو تم نے میرے وسوسے کے پیچھے چلے اور یہ کھلے عام جو کچھ تھا اس سے تم نے نظریں چرائیں، اب مجھ پہ ملامت نہ کرو۔ فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ۔ اور یہ بھی دیکھو، دنیا میں مشکلات سے بچانے کے لیے میں کچھ چالیں چلتا تھا، کچھ طریقے بتاتا تھا، لیکن آج وہ بات نہیں ہوگی۔ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ، میں تمہیں خدا کے عذاب سے آج نہیں چھوڑا سکتا، میرے پاس کوئی طریقہ نہیں۔ وَمَا أَنْتُم بِمُصْرِخِيَّ، اور تم سارے مل کے مجھ کو بھی خدا کے عذاب سے۔ تو اب ہم تم سب یہاں جائیں گے، اس لیے بار خدا نے تمہیں عقل شعور دیا تھا، سارے رستے بتائے تھے نیکی بدی کے۔ اب مجھے نہیں کہنا کہ شیطان کی وجہ سے یہاں آئے، شیطان کی ایسی تیسی اس نے ہمیں کو یہاں ڈالا ہے، خبردار جو میرے بارے میں زبان کھولو۔ یہ آخری لیکچر ہوگا اور اس کے بعد شیطان اور اس کے فالوور سارے کے سارے جہنم میں چلے جائیں۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، لوگوں میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا ہوں، نافرمانی کے نتائج سے ڈرانے والا ہوں۔ یعنی میرے پاس بھی کوئی ایسا کنٹرول نہیں، ایسی قوت نہیں کہ تم سے منواؤں، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ اور صرف ڈرانے والے نبی تو خوشخبری بھی تو سناتے ہیں نا، بشیر و نذیر، لیکن ان کی زندگی میں بشارت سے زیادہ انذار ہوتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں نیکی کے مقابلے میں بدی زیادہ ہے، اس لیے ان کو ڈرانے کا پہلو زیادہ اختیار کرنا پڑتا ہے بنسبت بشارت کے۔ اسی لیے آپ قرآن حکیم میں بھی دیکھتے ہیں کہ انذار کا پہلو زیادہ ہے تبشیر سے، انذار کا زیادہ ہے، اس لیے کہ بدی دنیا میں زیادہ ہے، ہمیشہ اس کی کثرت رہی ہے، نیکی اس کے مقابلے میں کم تر رہی۔ تو میں ڈرانے والا ہوں، اور کس بات سے کہ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ معبود ایک ہے، عبادت جس کی جائے وہ ایک ہی ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور وہ ایک ہے، اور قہار وہ زبردست ہے۔ قہار مبالغہ ہے، اور قاہر وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، یہ قاہر کا مبالغہ ہے، قاہر کا مطلب غالب۔ تو اللہ بہت بڑے غلبے والے پاورفل ہیں اپنی مخلوق پر، کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا۔ واحد القہار، وہ رب ہیں آسمانوں کے اور زمین کے، یعنی یہ کائنات بنائی بھی اس نے، چلاتا بھی وہی ہے، اور ہر چیز کو اس کی مناسبت سے اس کی تربیت کرتا ہے۔ وما بینہما، اور زمین و آسمان کے بیچ میں جتنی کائنات ہے، سورج، چاند، ستارے، سیارے، تو ان سب کا بھی وہ رب ہے۔ اور العزیز الغفار، اس کی صفت عزیز، عزیز کا معنی عزت والا بھی ہوتا ہے، عزیز کا معنی بھی غالب بھی ہوتا ہے، یعنی پوری کائنات کے نظام پہ غالب ہے اور عزت کا سرچشمہ بھی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت وہاں سے ملتی ہے جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس سے عزت چھین لیتا ہے۔
اور غفار، اتنے بڑے زبردست اور غالب ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ غفار بھی ہے تو غافر بھی ہے، اور غافر بخشنے والا اور غفار بہت زیادہ، جیسے سورہ طٰہٰ میں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ، جو توبہ کرنے میں اس کو خوب معاف کرتا ہوں، پورا اس کا نامہ عمل صاف ستھرا کر دیتا ہوں، کچھ نہیں چھوڑتا۔ تو غافر، غفار، غفور، تینوں کا معنی ہے بخشنے والا۔ تو غافر مطلقاً بخشنے والا، غفار بہت زیادہ، غفور بھی مبالغہ ہے بہت زیادہ۔ تو فرمائیں بہت زیادہ بخشتا ہوں، جو میرے دربار پہ آتا ہے، جو استغفار کرتا ہے، جو معافی مانگتا ہے، بس میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ، کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت بڑی خبر ہے۔ ہوا اشارہ ہے نا، یعنی یہ ضمیر ہے، نام نہیں لیا، وہ تو بہت بڑی خبر ہے۔ اب وہ سے کیا مراد ہے؟ تو بعض کہتے ہیں کہ اس سے اللہ کی توحید کا عقیدہ ہے، نبی کی رسالت کا عقیدہ، یعنی بہت بڑی چیز ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن بہت بڑی چیز ہے، جی وہ نبأ عظیم۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے قیامت، کہ قیامت بہت بڑی چیز ہے، معمولی نہیں، وہ نبأ عظیم۔ اور سورہ نبا میں بھی اسی طرح فرمایا عما یتساءلون عن النبأ العظیم، عن النبأ العظیم، یعنی یہ مشرکین کس بارے میں ایک دوسرے سے سوال کرتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں ایک دوسرے سے؟ اس بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں، عن النبأ العظیم الذی ہم فی مختلفون، کہ جس کے بارے میں یہ اختلاف بھی رکھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہوگی، کچھ کہتے ہیں نہیں ہوگی۔ تو خیر وہاں نبأ عظیم سے قرآن ہی قیامت مراد ہے، یہاں بھی قیامت مراد ہے، لیکن بہرحال بعض کہتے ہیں کہ توحید اور رسالت کا عقیدہ مراد ہے۔ تو یہ بڑی خبر یعنی قیامت کا وقوع، انتم عنہ موردون، خبر تو بہت بڑی ہے لیکن تم نے تو اس سے منہ موڑا ہوا ہے، تم تو اس کو کوئی چیز ہی نہیں سمجھتے۔ بعض بالکل منکر ہیں کہ ہے ہی نہیں، اور بعض جو اقرار کرتے ہیں وہ بھی اس کے لیے تیاری نہیں کر رہے، تو تم اس سے اعراض کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کافر بھی قیامت کے بارے میں پوچھتے تھے، مومن بھی پوچھتے تھے۔ کافر پوچھتے تھے مذاق اڑانے کے طور پہ، او جی متی الساعہ، قیامت کب ہوگی؟ مطلب کہ نہیں ہونی، اگر ہونی ہے تو آپ اس کی تاریخ بتائیں، ڈیٹ بتائیں، کون سے سال، کون سے مہینے، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ قیامت کے علم تو اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو مذاق اڑاتے تھے کہ اگر ہے تم سچے ہو تو تاریخ بتاؤ، تو وہ مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن کبھی سیدھے سادھے مومن بھی پوچھتے تھے حضور متی الساعہ، قیامت کب ہوگی؟ مطلب ان کا تو یقین ہے، پوچھتے تھے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا سادگی سے کہ قیامت کب ہوگی؟ آپ نے فرمایا تو نے کون سی تیاری کی ہے اس کے لیے؟ تو نے اس کے لیے تیاری کی ہے جو پوچھتا ہے کہ کب ہوگی؟ تو اس نے بڑے پیارے انداز سے کہا کہ تیاری تو کچھ نہیں کی، کوئی بڑے اعمال میں نے نہیں کیا، فرائض کی حد تک کوشش کرتا ہوں، نوافل اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن میرا سرمایہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہے، یہ میرا سرمایہ ہے۔ اعمال کا زیادہ سرمایہ نہیں، فرائض کی حد تک ہے، لیکن حب خدا اور حب رسول یہ سرمایہ۔ تو حضور نے پھر فرمایا کہ المرء مع من احب، پھر اطمینان رکھو آدمی جن سے محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ ہوتا ہے، جن سے محبت کرتا ہے۔ یعنی عمل میں اگر اس سے کچھ تھوڑی بہت کوتاہی بھی ہو جائے تو اللہ اس کو فروگزاش کر دیں گے اور اس کو اپنے محبوبوں پیاروں کے ساتھ ملا دیں گے۔ تو اس پہ بڑا وہ خوش ہوا۔ تو بہرحال
کہ تم اس سے اعراض کیے ہوئے ہو، یعنی تم نہ اس کی تیاری کر رہے ہو نہ اس کو مان رہے ہو۔ بعض مانتے نہیں، بعض مانتے تو تیاری، جیسے ہم لوگ مانتے تو ہیں لیکن اس کے مطابق تو تیاری نہیں کر رہے۔ ما کان لی من علم بالملأ الاعلی اذ یختصمون، مجھے پتہ نہیں ملأ اعلیٰ کا جب وہ آپس میں گفتگو کرتے ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتہ کہ وہ کیا بات چیت کرتے ہیں۔ یختصمون، اختصام تو اصل میں جھگڑے کو کہتے ہیں، لیکن یہاں جھگڑے کا والا معنی نہیں ہے، بلکہ آپس میں گفتگو اور آپس میں بات چیت۔ تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ ملأ اعلیٰ میں کیا گفتگو ہوتی ہے، کس موضوع پہ یعنی بات چیت کرتے ہیں۔ ملأ اعلیٰ کیا ہے؟ ملأ اصل میں کہتے ہیں، ملأ کا معنی ہوتا ہے اصل میں بھرنا، اور پھر یہ لفظ ایسے لوگوں پر بولا جاتا ہے جو مجالس کو بھر دیتے ہیں، یعنی جن کے آنے سے لوگ ٹوٹ ٹوٹ کر آتے ہیں اور مجمع بڑا ہو جاتا ہے، ان کو بھی ملأ کہتے ہیں، چاہے وہ اچھے لوگ ہیں چاہے وہ برے لوگ ہیں۔ جیسے کہ قرآن مجید میں قال الملأ الذین کفروا، کافروں کے سرداروں نے ایسا کہا، ان کے لیڈروں نے ایسا کہا، تو لیڈروں اور سرداروں پر بھی ملأ کا لفظ بولا جاتا ہے، اور اچھے لوگ جب آتے ہیں ان کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کو بھی ملأ کہتے ہیں، لیکن زیادہ قرآن میں ملأ ان کے لیے کہا۔ تو ملأ کا معنی اصل میں سردار، بڑے قسم کے لوگ جن کی آمد پر پورا مجمع۔ تو ملأ اعلیٰ کا کیا معنی ہے؟ تو ملأ اعلیٰ کا معنی ہے بالائی کونسل۔ ملأ اعلیٰ کا معنی اوپر کی کونسل، اعلیٰ کا معنی اوپر ہوتا نا، تو اس سے مراد ہے فرشتوں کا بالائی طبقہ، فرشتوں کا اوپر کا طبقہ۔ فرشتے اللہ تعالیٰ نے انسانوں ہی کے لیے اربوں کھربوں سال انسانوں سے پیدا کیا، کوئی اس کی ہسٹری کا پتہ نہیں کہ کب اللہ نے فرشتے پیدا کیے ہیں۔ ہمیں تو یہ پتہ نہیں کہ زمین آسمان کب سے پیدا کیے ہیں، سورج چاند کب سے پیدا کیے ہیں، ہمیں تو اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ہمیں تو مشکل سے اپنی ہسٹری کا پتہ ہے کہ انسان دنیا میں کب سے آیا ہے، بس جن کب سے پیدا ہوئے ہیں اور باقی جو مخلوق پیدا اللہ نے کی ہے۔ تو اس طرح فرشتے جو ہے نا یہ بھی بہت پہلے پیدا کیے ہیں، لیکن سب انسانی مصلحت کے لیے، بلکہ جتنی کائنات اللہ نے بنائی ہے انسانوں کی مصلحت کے لیے۔ مقصد تھا انسان کو بنانا، اور باقی ساری کائنات انسان کی ضروریات کے لیے۔ تو خیر فرشتوں کے بھی طبقات یعنی ان کے لیول ہیں، سب فرشتے ایک لیول کے نہیں ہیں، لیول ہیں۔ ایک ہے ملأ اعلیٰ، سب سے اونچے درجے کے فرشتے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اس روشنی سے پیدا کیے جو آگ کی شکل میں ہوتی ہے، آگ کی شکل میں، یعنی وہ روشنی جو کوہ طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ کی شکل میں دیکھی تھی، اور آگ ہی سمجھ کے آپ وہاں گئے تھے کہ وہاں سے آگ لے آؤں گا یا کوئی ہوگا تو اس سے راستہ پوچھ لوں گا، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو حیرت زدہ ہوئے کہ وہاں آگ نہیں ہیں تو آگ کی طرح شعلے ہیں، لیکن وہ ایک درخت سے شعلے نکل رہے ہیں، اور یہ کہ درخت جلتا نہیں، جوں اس کے شعلے نکلتے ہیں اور اس درخت کے پتوں میں تازگی آ رہی ہے۔ تو وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا حجاب نوری یا حجاب ناری تھا آگ کی شکل میں۔ تو کہتے ہیں ملأ اعلیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ اس قسم کے نور یا نار سے پیدا کیے گئے ہیں جو کوہ طور پہ اللہ کی تجلی کی شکل میں نظر آئی۔ اور پھر اس کے بعد دوسرے درجے کے فرشتے ملأ اعلیٰ سے نیچے، ان کا مادہ تخلیق بھی انتہائی اعلیٰ ہے، لیکن ان جیسا نہیں ہے، انتہائی اعلیٰ۔ اور کہتے ہیں تیسرا بھی درجہ ہے ملأ اعلیٰ کا، تیسرا لیول، اور یہ فرشتے نہیں ہیں، انسانوں کے جو اعلیٰ ترین طبقہ ہے وہ، یعنی انبیاء
صلحاء جو ٹاپ کے لوگ ہیں، یہ بھی اسی طبقے کے تیسرے درجے کے ہیں۔ جب انسانی روح بدن سے الگ ہوتی ہے تو ان کی ارواح وہیں ملائے اعلیٰ میں پہنچ جاتی ہے، وہیں ملائے اعلیٰ میں اپنے مقام پہ پہنچ جاتی ہے۔ تو دو طبقے ہیں فرشتوں کے، تیسرا طبقہ ہے کاملین انسانوں کی ارواح کا۔ ان سب کا مستقر ٹھکانہ ایک ہے، اور اس ٹھکانے کا نام ہے حضیرۃ القدس۔ حضیرۃ القدس، انتہائی پاکیزہ حضیرہ۔ حضیرہ اصل میں کہتے ہیں باڑ کو، جو جانوروں کو سنبھالنے کے لیے چاروں طرف سے باڑ لگاتے ہیں، فینس۔ تو حضیرۃ القدس یعنی وہ انتہائی پاکیزہ باڑ ہے جس میں یہ طبقات رہتے ہیں، اسی لیے اس کو ملائے اعلیٰ بھی کہتے ہیں، اور ان سے ملنے کو رفیق اعلیٰ بھی کہتے ہیں۔ جیسے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روح پرواز کرنے کے وقت کہا تھا اللہم الرفیق الاعلیٰ، یعنی میری روح کو ملائے اعلیٰ میں پہنچا دے، ان کی رفاقت چاہیے، ان کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں ملائے اعلیٰ۔ تو ملائے اعلیٰ کے ساتھ رہنے کا نام ہے رفیق اعلیٰ۔ تو یہ ایک ہی طبقہ ہے، ٹھیک ہے، ایک طبقے کے 3 درجات ہیں۔ تو ملائے اعلیٰ کا انتہائی اوپر کا، پھر سیکنڈ، اور پھر کاملین انسانوں کا۔ پھر اس کے بعد ملائے سافل ہے، نیچے کی کونسل، نیچے کی کونسل، یہ پھر ان سے نیچے آسمانوں میں جو فرشتے ہیں، پھر فضاؤں میں جو فرشتے ہیں، زمین پہ جو فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، قبر میں آ کر سوال کرنے والے ہو گئے، انسان کی حفاظت کے جو فرشتے ہیں زمین پر، یہ سب ملائے سافل ہے۔ تو کہ 2 کونسلیں ہیں، ایک ملائے اعلیٰ، ایک ملائے سافل فرشتوں، ٹھیک ہے نا۔ تو فرمایا کہ ملائے اعلیٰ میں فرشتے، اور وہی قضاء و قدر کا مقام بھی ہے۔ اللہ کے جو فیصلے ہوتے ہیں، جو فیصلے اللہ دنیا میں نافذ کرتے ہیں کائنات میں، ان فرشتوں کے تھرو کرتے ہیں۔ وہ وہاں سے فیصلے لکھتے بھی ہیں، لاتے بھی ہیں، پھر نیچے کے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے کائنات میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہاں یہ کہ ما کان لی من علم بالملأ الاعلیٰ، مجھے ملائے اعلیٰ کا پتہ نہیں، اذ یختصمون، جب یہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں اللہ کے فیصلوں کے بارے میں، یا جو بھی کرتے ہیں فرشتے کیا باتیں کرتے ہیں، حضور فرمایا مجھے ان کا پتہ نہیں، اس لیے کہ اللہ کا نبی عالم الغیب تو نہیں ہے۔ جو اللہ بتاتے ہیں اس کا پتہ ہے، جو نہیں بتاتے اس کا پتہ تو نہیں ہے۔ کبھی بتاتے ہیں تو بہت کچھ بتا دیتے ہیں، نہیں بتاتے۔ اچھا، اب اس میں اس سے مراد کیا ہے کہ ملائے اعلیٰ میں جو گفتگو ہوتی ہے اس کو مجھے پتہ نہیں، یہ کس کے بارے میں یعنی وہ بات کرتے ہیں کہ جو حضور نے فرمایا کہ مجھے اس کا پتہ نہیں؟ تو اس کی 2 تفسیریں ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں جب اللہ نے فرشتوں کے سامنے بات کی، اس پر جو فرشتوں نے بات کی اس کے بارے میں کہ مجھے پتہ نہیں کہ آدم کی تخلیق کے بارے میں ان فرشتوں نے کیا بات کی آپس میں۔ تو چونکہ وہ بھی آگے آ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح باخبر کیا، پھر اس پر فرشتوں نے کیا کہا، وہ بات سورہ بقرہ میں ہے۔ تو وہ جو گفتگو ہوئی یا تو وہ مراد۔ دوسری یہ ہے جو خود حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث مسند احمد اور دوسری کتابوں میں ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں بہت دیر سے آئے، اتنی دیر سے آئے کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں سورج نہ نکل جائے نماز کے اندر، اتنی دیر سے آئے۔ خیر آئے تو آپ نے وہ نماز مختصر پڑھائی، لمبی نہیں، کیونکہ ٹائم ہی مختصر تھا، جلدی سے وہ نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف اپنا رخ انور موڑا اور کہا ذرا بیٹھو۔ جب بیٹھے صحابہ تو آپ نے فرمایا
کہ تمہیں معلوم ہے کہ آج مجھے دیر کیوں ہوئی آنے میں؟ کا بات یہ ہے کہ میں رات کو اٹھا اور جتنی میری قسمت میں نماز تھی تہجد کی نماز وہ میں نے پڑھی، تو تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد مجھے اونگ آ گئی اور اونگ جب آئی تو میں نے اپنے رب کو بڑی حسین و جمیل شکل میں دیکھا، بہت خوبصورت شکل میں اللہ کو دیکھا۔ خواب میں دیکھ سکتے ہیں اللہ کو، خواب میں دیکھ سکتے ہیں لیکن بیداری میں نہیں۔ تو میں نے بہت خوبصورت حالت میں اللہ کو دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ محمد بتاؤ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس موضوع پہ بات کر رہے ہیں، کس ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس ٹاپک پہ بات کرتے ہیں۔ پھر فرمایا حضور نے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست مبارک، جیسا اللہ کی شان کے مطابق ہے، کیسا ہے ہم نہیں جانتے، اپنا دست مبارک میرے کندھے کے درمیان رکھا، تو کہتے ہیں مجھ پر سب کچھ روشن ہو گیا، سب کچھ روشن ہو گیا، روشن ہو گیا تو وہ فرشتے بھی روشن ہو گئے، ان کی بات چیت بھی روشن ہوگی۔ تو پھر میں نے کہا یا اللہ وہ کفارات کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ کفارات کا معنی یعنی جو اعمال گناہوں کے لیے کفارہ بنتے ہیں، جن عملوں سے گناہ دھلتے ہیں، مٹتے ہیں، تو مطلب ہے کہ وہ کفارات کے بارے میں بات چیت کر رہے ہیں۔ اور کفارات کی میں بات اس پہ کر رہے ہیں کہ جو لوگ نماز کے لیے پیدل چل کے آتے ہیں، ہر قدم جو اٹھتا ہے ایک ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ہر قدم جو ان کا اٹھتا ہے تو اس پہ ایک گناہ معاف ہوتا ہے، نیکی لکھی جاتی ہے، درجہ بڑھتا ہے۔ اور دوسری چیز جو کفارہ سیئات ہے، وہ نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار میں جب مسجد میں بیٹھتے ہیں کہ اب یہ پڑھیے تو دوسری بھی پڑھ کے جاؤں گا، تو یہ بیچ کا جو وقت ہے یہ بھی گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ فرشتے اس موضوع پہ بات کر رہے ہیں کہ مکمل وضو کرنا سنت کے مطابق، جلد بازی سے نہیں، پورا، گرمی ہو یا سردی ہو، ٹھیک وضو کرنا اطمینان سے، یہ بھی گناہوں کے لیے کفارہ ہے، یہ بھی گناہوں سے، یعنی جتنے اعضاء دھلتے ہیں ساتھ میں ان اعضاء کے گناہ بھی دھلتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا درجات کے بارے میں کہ جن اعمال سے اللہ لنک بڑھاتے ہیں، بندے کا درجہ بڑھاتے ہیں، اس پر کہاں اس پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلانا، کسی سے بات کرنا تو نرمی سے بات کرنا، اور ایسے وقت میں اٹھ کے نماز پڑھنا کہ لوگ سوئے ہوئے ہوں، یعنی تہجد کی نماز۔ تو ان تین اعمال سے ان آدمی کا لنک اللہ کے ہاں بڑھتا ہے، مرتبہ بڑھتا ہے۔ غریبوں کو کھانا کھلانا، بات نرمی سے کرنا، اور کیا، تہجد کی نماز پڑھنا۔ کہتے ہیں یہ اللہ کے سوالوں کا جواب دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کچھ مانگنا ہے تو مانگو، آپ سوال کیجیے۔ تو حضور نے فرمایا کہ پھر میں نے یہ دعا کی، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین وان تغفر لی و ترحمنی و اذا اردت بقوم فتنة فتوفنی غیر مفتون و اسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقربنی الی حبک۔ یہ حضور نے دعا کی، ٹھیک ہے نا؟ تو ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے، دعائے قنوت نہیں ہے یہ، ویسے دعا ہے، ہاں ویسے دعائے قنوت میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن مطلب کہ عام طور پہ دعائے قنوت اللہ میں نستعینک و نستغفرک ہے نا۔ یہ دوسرا اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین وان تغفر لی و ترحمنی و اذا اردت بقوم فتنة فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک و حب من یحبک و حب عمل یقرب الی حبک۔ یہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ اس دعا کو یاد کر لو۔ تو ایک تفسیر یہ ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ملأ اعلیٰ میں کیا بات ہو رہی ہے مجھے پتہ نہیں، لیکن یعنی ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خواب میں مجھے بتا دیا کہ کیا باتیں ہوتی ہیں۔ ان یوحیٰ الی الا انما انا نذیر مبین، نہیں وحی کی جاتی میری طرف مگر اس بات کی کہ میں کھلم کھلا تو لوگوں کو ڈرانے والا ہوں۔ مجھے تو ایسی ہی وحی کی جاتی کہ لوگوں کو خطرناک انجام سے، برے انجام سے لوگوں کو ڈراؤں۔ اب اس کے بعد وہ آیت خود ہے جو اس کی پچھلی پہلی آیت کی ایک تفسیر ہے کہ ملأ اعلیٰ میں کیا گفتگو ہو رہی ہے، آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں۔ جی وہ یہ اذ قال ربک للملائکہ، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشرا من طین، میں انسان پیدا کرنے والا ہوں مٹی سے۔ بشر کہتے ہیں اس کو جس کے جسم پہ کم بال ہوں، بشر اس کو جس کے جسم پہ کم بال ہو، تو انسان کے جسم میں کم بال ہوتے ہیں اس لیے اس کو بشر کہتے ہیں، ہم انسان بھی کہتے ہیں اس کو۔ تو میں ایک بشر، ایک ایسی مخلوق جو بشر ہے، انسان ہے، پیدا کرنا چاہتا ہوں، پر پیدا کروں گا مٹی سے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، اے فرشتوں جب میں اس کو ٹھیک کر لوں، یعنی اس کا جسم بنا کر اس میں روح پھونک دوں، اس کو مٹی سے انسان بنا دوں گوشت پوست کا، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور میں اس میں اپنی روح بھی ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم سارے فرشتے اس کے سامنے سجدہ کرنا، اس لیے کہ وہ میرا زمین میں خلیفہ ہوگا، اور تم اس کو خلافت کی سلامی دینا سجدے کی صورت میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو روئی زمین کی ساری مٹی اکٹھی کرا کر اس کا پہلے ڈھانچہ بنایا، اور کچھ عرصے کے ڈھانچے بننے کے کچھ عرصے کے بعد اس میں اللہ نے روح پھونکی۔ کیسے پھونکی، کہاں کیا چیز ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں جی۔ تو روح جب پھونکی تو ایک دم پورا جسم جو مٹی کا تھا وہ گوشت پوست اور ہڈیوں کا بن گیا، اور جو پڑا ہوا تھا اٹھ کے زندہ ہو گیا، چلنے پھرنے بولنے چلنے والا ہو گیا، دیکھنے بھالنے والا ہو گیا، ایک دم تبدیل ہوگی روح سے۔ تو فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون، تو سب فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، ٹھیک ہے۔ یہاں اتنی سی بات ہے، سورہ بقرہ میں ذرا تھوڑی تفصیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے ان کی تخلیق پر ایک بات کہی کہ وہ تو ایسا کرے گا ایسا کرے گا، ہم ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں، اللہ تو فرمایا کہ میں جانتا ہوں تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آدم کی برتری فرشتوں پر یوں کی کہ ان کو سب کچھ جو خلافت کا نظام ہے وہ سکھایا، یا سکھانے کا مطلب ہے کہ ان کو پڑھایا نہیں کسی جگہ بٹھا کر، یعنی ان میں وہ قوت اللہ نے پیدا کر دی کہ جس چیز کو دیکھتے اس کا نام اس کا کام بتا دیتے۔ فرشتوں کو ان کا پتہ نہیں تھا، فرشتوں کے سامنے بات رکھی، فرشتے جواب نہیں دے سکے، آدم کو کہا تم بتاؤ، جب انہوں نے جواب پورا دے دیا اب اللہ نے کہا کہ اب اس کو سجدہ کرو۔ اب ان کے دل سے وہ خدشہ نکل گیا کہ واقعی اس کو برتری علم کی وجہ سے جو ہمارے پاس نہیں اس کے پاس ہے، تو خیر سجدہ کیا، الا ابلیس، مگر ابلیس نے نہیں کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ ابلیس تو ملائکہ میں سے نہیں تھا، تو اگر نہیں کیا تو فرشتوں کو حکم تھا، لیکن دوسری آیت میں ہے کہ اللہ نے اس سے پوچھا، جواب طلبی کی کہ تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا جس کو میں جب نے تجھے حکم دیا، تو معلوم ہے کہ فرشتوں کے ساتھ اس کو بھی حکم تھا، تو اس نے نہیں کیا، کھڑا رہا، اور اس نے اپنی منطق چلائی، فلسفہ بکھیرا کہ بھائی میں اس سے اچھا ہوں، میں آگ کے شعلے سے بنا ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، آگ جی وہ اچھلنے کودنے والی چیز ہے، یہ پستی اور گرنے والی چیز ہے۔ تو اس نے ظاہری مادہ تخلیق کو دیکھا کہ بظاہر میرا مادہ تخلیق لطیف ہے، اس کا کثیف ہے، لیکن حقیقت نہیں سمجھا کہ مادے دونوں اللہ نے پیدا کیے ہیں، وہ جس کو برتری عطا فرمائے۔
اگرچہ انسان کا مادہ کثیف ہے اور اس کا لطیف ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات ہیں ذاتی اور صفاتی، تو صفاتی تجلیات تو باقی فرشتوں میں بھی آ سکتی ہیں، قبول کر لیتے ہیں ہر چیز، لیکن اللہ کی ذاتی تجلی جو ہے وہ انسان کے بغیر دوسری چیزیں، ذاتی تجلی انسان میں آ سکتی ہے، اس میں نہیں آ سکتی، دوسری مخلوق میں نہیں۔ ذاتی تجلی صفاتی تجلی کے مقابلے میں بہت اہم ہے۔ تو کثیف بے شک ہے انسان کا جسم، یعنی وجود جسم، لیکن اللہ کی ذاتی تجلیات اگر آ سکتی ہیں، برداشت کر سکتے، تو یہی نہ فرشتے برداشت کر سکتے نہ جنات، ان کے جسم بے شک لطیف ہو۔ لطافت بے کثافت، لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، چمن زنگار ہے آئینہ ہے باد بہاری کا، غالب کا شعر ہے۔ سمجھے کہ بات نہیں سمجھ؟ اردو ہے، میں نے پہلے بھی سمجھا چکا ہوں۔ اس نے وہ ویسے اس کے تو بے ڈھنگی شعر ہوتا ہے، لیکن کوئی ڈھنگ کے بھی آ جاتا ہے، بے ڈھنگا آدمی بھی کوئی بھی ڈھنگ کی بات کر لیتا ہے، ورنہ ان کے اشعار میں ایسے ہی ہو، مگر یہ زبردست شعر ہے کہ لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، یعنی لطیف چیز جو ہے نا، صاف شفاف چیز جو ہے نا، اس میں کسی چیز کا عکس نہیں آ سکتا جب تک کہ اس میں کثافت کو شامل نہ کر دو۔ بات پائی گئی جی۔ اور پھر مثال دیتا ہے کہ چمن زنگار ہے آئینہ ہے بادی بہاری کا، چمن زنگار ہے، زنگار جانتے ہیں، لطافت تو جانتے ہیں نا، تو اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے کہ آئینہ، ٹھیک ہے نا، تو آئینے کے سامنے آپ جاتے ہیں نا تو آپ کا عکس اس میں آ جاتا ہے، لیکن اگر اس کی پچھلی طرف زنگار نہ ہو تو آپ کا عکس پار ہو جائے گا، نظر نہیں جائے گا، اس لیے کہ وہ لطیف ہے۔ اگر اس لطافت کے پیچھے کثافت نہ لگاؤ تو عکس ظاہر نہیں ہوتا، کثافت سے ظاہر ہوتا ہے، اس لیے کہتے ہیں لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی، تو اس لیے کہتے ہیں انسان کثیف ہے، تو اس میں اللہ کی ذاتی تجلیات آ سکتی ہیں۔ اگر یہ فرشتوں کی طرح لطیف، جنوں کی طرح لطیف ہو تو اللہ کی ذاتی تجلی یہاں نہیں آئے گی۔ تو مثال ہے چمن زنگار ہے، چمن جانتے ہیں نا، باغ ہو، تو کہتے ہیں وہ زنگار ہے، یعنی جس طرح آئینے کے پیچھے آپ لگاتے ہیں نا زنگار تاکہ اس میں آپ کی شکل نظر آئے، تو چمن باغ یہ زنگار ہے کس کا؟ آئینہ ہے باد بہاری کا، یعنی بہار کی جو ہوا چلتی ہے، موسم بہار کی جو ہوا چلتی ہے، تو ہوا اتنی لطیف ہے کہ وہ نظر نہیں آتی۔ اگر یہ دیکھنا چاہو کہ یہ بہار کی ہوا ہے تو باغ کو جا کر دیکھ لو، چمن کو دیکھو، تو چمن کے اندر پتہ چلے گا کہ یہ جو ہوا چلی ہے نا یہ بہار کی ہے، اس لیے کہ اس کے چلنے سے چمن میں ہریالی آتی ہے۔ چلیے، تو خیر ابلیس نے کہا میں لطیف ہوں اور یہ کثیف ہے، تو اس لیے کہتے ہیں ٹھیک ہے کثیف ہے، لیکن جو کمالات کثیف میں وہ لطیف میں کہاں ہیں؟ اور پھر تیری لطافت وہ تو غرور اور تکبر کا مجموعہ ہے۔ آگ میں کیا ہے؟ بھڑکنا، شعلے لگانا، تپش پیدا کرنا، کوئی اچھی صفت نہیں ہے سوائے روشنی کے، بس۔ ادھر مٹی کثیف ہے، اس میں انکساری ہے، اس میں عاجزی ہے، اس میں تواضع ہے جی، اور اسی میں پھول کھلتے ہیں۔ فَكُنْ أَرْضًا لِيَنْبُتَ فِيكَ وَرْدٌ، کہتے اے بندے زمین بن جا، یعنی زمین کی طرح ہو جا تاکہ تجھ میں اخلاق کے اعمال کے پھول کھلے۔
فإن الورد منبته تراب، اس لیے کہ پھولوں کے کھلنے کی جگہ مٹی ہے، پتھر پہ کبھی آگ میں کبھی پھول نہیں کھلا کرتے۔ تو تو مٹی سے پیدا ہوا ہے تو مٹی ہی کی صفت اختیار کر تاکہ تمہیں اچھے اعمال کے پھل اور اچھے اخلاق کے پھول پیدا ہو۔ تو بال اس حقیقت کو ابلیس نے نہیں سمجھا کہ میں اس سے اچھا ہوں۔ تو سب فرشتوں نے کیا سوائے ابلیس کے، استکبر، اس نے اب بڑائی کی، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ تو کافروں میں سے تھا۔ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ ایک دن اس کا غرور تکبر نکلے گا۔ اگرچہ کہتے ہیں یہ کشف کی بات ہے، کتاب کی بات نہیں ہے، کہتے ہیں 7 لاکھ سال اس نے عبادت کی تھی، 7 لاکھ سال اس نے عبادت کی تھی، لیکن اللہ کا حکم توڑ کر سب ملیے بیٹھ کر دی، ختم ہو گئی۔ قال یا ابلیس، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تجھے کس چیز نے روکا کہ تو سجدہ کرتا اس کو جس کو میں نے اپنی دست قدرت سے بنایا، اپنے ہاتھ سے بنایا، قدرت کا ہاتھ جی۔ استکبرت، تو نے بڑائی کی، ام کنت من العالین، یا تو ہے ہی اونچے لوگوں میں سے ہے، اونچا بن گیا ہے یا تو ہے ہی اونچے لوگوں میں سے ہے۔ تو اس نے جواب کہا انا خیر منہ، اے اللہ میں اس سے اچھا ہوں، خلقتنی من نار و خلقت من طین، آپ نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا، اور آگ جو ہے مٹی سے اچھی۔ اللہ نے فرمایا اچھا تو میرے سامنے فلسفہ جھاڑتا ہے، دلائل دیتا ہے، فخرج منھا فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے، نکل جا فرشتوں کی جماعت، پاک جماعت سے چلو جی۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور تجھ پر قیامت تک میری پھٹکار اور لعنت ہے، یہاں سے نکل جا۔ بس کر دیں، آگے لمبا ہے تھوڑا سا، یہ تھوڑا سا تو ٹھیک ہے، لیکن اگلی آخری 2 آیتیں اگر آپ سے بات ہے چلیے پھر انشاءاللہ ہو جائے گا۔